حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضوان علیہ اجمعین کا گروہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کی اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگ رہے تھے، اور تمام صحابہ کرام کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے کہ جیسے قبر ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ تبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ہم سے دریافت فرمایا کہ تم سب کیوں روتے ہو؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کے منزل میں سے پہلی سیڑھی قبر ہے، جو اس سے سرخرو ہو جاتا ہے آگے کے مناظر اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایک کلمہ حق جانتا ہوں جو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے سکھائے تھے، جو شخص 100 بار ان کلمات کو کہے اس پر قبر اور جہنم کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، قبر اس کے لیے راحت ہوگی اور جہنم کے تمام دروازوں پر تالا لگا دیا جائے گا اور جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ فرمایا، یہ اسم اعظم ہے۔ جس مرد و عورت نے ان کلمات کو پڑھ کر اللہ کے حضور بخشش کی دعا مانگی، وہ یہ سمجھے اس نے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے۔ رب تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں فرمائے گا، جو مانگے گا عطا کیا جائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ ہر انسان نے وقت مقررہ پر اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ پیارے دوستو، جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو مالک الموت علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مالک الموت علیہ السلام انسان کی روح قبض کر لیتے ہیں اور انسان مر جاتا ہے، لیکن اس وقت مرنے والے انسان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ مر چکا ہے، بلکہ مرنے والا شخص اپنے آپ کو خواب کے اندر مرتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ مرنے والے شخص یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو خواب کے اندر نہلایا جا رہا ہے اور اس کو کفن پہنایا جا رہا ہے اور اس کے کفن کو گرہ لگائی جا رہی ہے، یہاں تک جب اس کو قبر میں بھی اتارا جا رہا ہوتا ہے تو اس کو وہ بھی ایک خواب نظر آتا ہے۔ بے شک یہ تمام تر مناظر جو مرنے والے شخص اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بہت ہی خوفناک اور ہیبت ناک ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مرنے والے شخص کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک خواب دیکھ رہا ہے۔ جب اس مرنے والے شخص کو قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، اس وقت وہ مرنے والا شخص روتا اور چیختا چلاتا ہے، لیکن اس کی چیخ و پکار کا کوئی نہیں سنتا۔ جب مرنے والے شخص کے عزیز و اقارب اس کو دفنا کر چلے جاتے ہیں، اس وقت مرنے والا شخص بہت چیخ و پکار کرتا ہے اور وہ قبر کے اندر اکیلا رہ جاتا ہے۔ اس طرح جب تم لوگ اس کو دفنا کر چلے جاتے ہیں اور قبر کے پاس کوئی بھی موجود نہیں ہوتا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو اس کے جسم میں دوبارہ داخل فرما دیتا ہے، جس روح کو مالک الموت علیہ السلام نے قبض کیا تھا۔ جیسے ہی روح مرنے والے شخص کے جسم میں داخل ہوتی ہے تو اس وقت مرنے والا شخص فوراً اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوفناک خواب سے مجھے نجات عطا فرمائی۔ یہ تمام تر مناظر دیکھنے کے بعد بھی مرنے والا شخص یہ گمان کر رہا ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک خواب تھا، جس خواب سے وہ اب بیدار ہو چکا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس کے بعد جو آگے والا مرحلہ اور منظر شروع ہوتا ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ خوفناک اور ہیبت ناک منظر ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے روح انسان کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے تو مرنے والا انسان اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے۔ پھر وہ شخص اپنے آپ کو چھونے لگتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ایک سفید لباس کے اندر لپٹا ہوا پاتا ہے۔ اس کے بعد مرنے والا شخص اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ میرا لباس کہاں ہے اور یہ میں کہاں پر ہوں اور یہ جگہ کون سی ہے جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور یہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ پیارے دوستو، یہ لرزہ دینے والے سوالات اس کے ہوش اڑا دیتے ہیں اور اس کی چیخ و پکار میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ قبر کے ہیبت ناک منظر سے ڈر کر چیختا اور چلاتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کو پکارتا ہے، لیکن اس کی پکار کوئی نہیں سنتا۔ اس طرح جب مرنے والا شخص اپنی چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا دیکھتا ہے تو اس کو آہستہ آہستہ یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ زمین کے نیچے ہے اور اس کو دفنا دیا گیا ہے۔ اب اس کو یقین ہونے لگ جاتا ہے کہ اب تک وہ جو کچھ بھی دیکھ رہا تھا وہ ایک خواب نہیں بلکہ ایک حقیقت تھی، اور وہ حقیقت میں مر چکا ہے۔ اس وقت مرنے والا شخص اپنی طاقت کے مطابق زور زور سے چیختا چلاتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کو پکارتا ہے۔
اس طرح جب مرنے والے شخص کی چیخ پکار کا کوئی بھی جواب نہیں دیتا تو اس وقت اس کی امید صرف ایک ہی ذات پر لگ جاتی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس وقت وہ مرنے والا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا رب العالمین، میرے گناہوں کو معاف فرما اور مجھے اس خوف سے نجات عطا فرما۔ تو پیارے دوستو، اس دعا کے بعد اگر مرنے والا شخص گناہ گار ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ دو خوفناک فرشتے اپنے دانتوں کے ساتھ زمین کو چیرتے ہوئے اس کی قبر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ان فرشتوں کو دیکھنے کے بعد اس مرنے والے شخص کی چیخ و پکار میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت قبر کے اندر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ حساب و کتاب لینے والے فرشتے سختی کے ساتھ اس میت سے پوچھتے ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ مرنے والا شخص جس نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاری ہوتی ہے، وہ جواب دیتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد فرشتے پوچھتے ہیں کہ من ربوں کا، من دین کا، کہ تیرا دین کیا ہے؟ تو اس وقت وہ شخص جس نے ساری زندگی دنیا کی محبت میں گزاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاری ہوتی ہے اور دین سے محبت نہ کی، تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد اس مرنے والے شخص سے تیسرا سوال کیا جاتا ہے کہ تیرا نبی کون ہے؟ تو وہ شخص جواب دیتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ اس طرح اس مرنے والے شخص کے جوابات سن کر منکر نکیر فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تم یہی جواب دو گے۔ اس کے بعد فرشتے قبر کو حکم دیتے ہیں کہ اے قبر، تو اس پر تنگ ہو جا۔ تو وہ قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جاتی ہیں اور اس پر عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے اور اس کی قبر میں جہنم کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ پیارے دوستو، اگر مرنے والا شخص نیک ہو تو وہ دیکھتا ہے کہ دو خوبصورت چہروں والے فرشتے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ اس وقت وہ نورانی چہروں والے فرشتے اس مرنے والے نیک انسان کو کوئی تسلی دینے لگ جاتے ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسی طرح اس نیک انسان سے بھی وہی سوال کیا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ عرض کرے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قبر میں تشریف فرما ہے اور اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تیرا نبی کون ہے؟ اس ہستے کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ تو وہ شخص جس نے ساری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں گزاری ہوتی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر دنیا کو چھوڑ کر آیا ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہی دیکھتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان جاتا ہے اور عرض کرنے لگتا ہے کہ یہ میرے نبی ہیں۔ اس کے بعد فرشتے اس کو خوشخبری سناتے ہیں اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی راحت عطا کر دی جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو قبر کے اندر ضرور آزمایا جائے گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کی زندگی میں 2 دن اور 2 راتیں ایسی آئیں گی کہ اس سے پہلے اس نے کبھی ایسے 2 دن اور ایسی 2 راتیں نہ دیکھی ہوں گی۔ ایک وہ دن جس دن وہ مرے گا اور دوسرا وہ دن جس کے بعد کوئی دن نہ آئے گا اور وہ قیامت کا دن ہوگا، اور ایک وہ رات جو اس کی قبر میں آئے گی اور دوسری وہ رات ہے جس رات کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ تو پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بڑے بڑے خوفناک مناظر دیکھے، لیکن قبر سے زیادہ خوفناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو پیارے دوستو، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر تشریف لاتے تو اس قدر آنسو بہاتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ جب آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس وقت تو آپ اتنا نہیں روتے، لیکن جب قبر کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ بہت روتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم رؤوف کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ اس سے آسان ہو جاتا ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ اس سے زیادہ سخت ہے۔ تو پیارے دوستو، اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ دنیا کی زندگی ایک مختصر سی زندگی ہے اور بالآخر اس زندگی نے ختم ہو ہی جانا ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے،
جس کے بعد کوئی موت نہ ہوگی، اور خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کو راضی کر کے اپنی آخرت کو سنوار لیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے اور دنیا کو راضی کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے مستحق قرار پائیں گے۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نزع کا وقت آیا تو آپ اپنا ہاتھ مبارک پانی میں ڈال کر چہرہ مبارک پر پھیرتے تھے اور فرماتے تھے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرماتے کہ یا اللہ موت کی بڑی شدت ہوتی ہے۔ نزع اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر اترتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنے اعضاء ہیں ان سب کو درد محسوس ہوتا ہے۔ نزع کی تکلیف نفس روح پر حملہ آور ہوتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ ہر رگ، ہر پٹھے، بدن کے ہر حصے سے، ہر جوڑ، ہر بال کی جڑ اور کھال کے نیچے سے، حتیٰ کہ سر کی چوٹی سے پیروں تک ہر جگہ سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اس لیے تم اس کے قرب اور تکلیف کا نہ پوچھو، حتیٰ کہ بزرگوں نے فرمایا کہ موت تلوار کی مار اور آرے کی چیرنے سے اور کینچی کی کاٹ سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ بدن کو تلوار سے کاٹا جائے تو صرف اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ بدن کا روح سے تعلق ہے، تو جب صرف اور صرف روح کو صدمہ پہنچے تو کس قدر تکلیف ہوگی۔ نیز جب کسی شخص کو مارا جاتا ہے تو مدد بھی مانگتا ہے اور چیخ بھی سکتا ہے، کیونکہ اس کے دل اور زبان میں طاقت موجود ہوتی ہے، لیکن مرنے والے کی آواز اور چیخ و پکار سخت تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ روح نکلنے کی بے انتہا تکلیف ہوتی ہے اور یہ دل پر سوار ہو کر پوری قوت کو ختم کر دیتی ہے۔ مرنے والے کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بے شک پاک روحیں جب جسم سے جدا ہوتی ہیں، عالم بالا میں مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسے دیکھتی اور سنتی ہیں جیسے وہ یہاں پر حاضر ہوں۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہیں کھول دی جاتی ہیں، جہاں دل چاہے مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو جن اور اس کے سوا سب حیوانات سنتے بھی ہیں۔ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے، اور اگر وہ کافر ہے تو اس کو اتنا زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں اور نہایت ہی سختی کے ساتھ کرخت آواز میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، ان کے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ مسلمان ہے تو پہلا سوال کا جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے کا جواب دے گا میرا دین اسلام ہے، تیسرے کا جواب دیں گے کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی اعلان کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور اسے کہا جائے گا کہ تو سو جا۔ پہلے اس کے دائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولیں گے جس سے گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، پھر وہ بند کر دی جائے گی۔ اس کے بعد دائیں طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے، اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کا صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی، اور اب یہ ہے، تاکہ وہ اپنے رب عظیم کی نعمتوں کی قدر جانے کہ کیسے بلائے عظیم سے بچا کر کیسے نعمت عظمی عطا فرمائی گئی ہے۔ اگر بندہ منکر ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا کہ افسوس، مجھے تو معلوم ہی نہ تھا، میں لوگوں کو کہتا سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ، اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، پھر اس کی گرمی کی شدت اس کو پہنچے گی اور اس پر سے عذاب دینے والے دو فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے۔ ان کے ساتھ لوہے کا گرس ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے۔ وہ فرشتے ہتھوڑوں سے اس کو مارتے رہیں گے، سانپ اور بچھو اسے ایذا پہنچاتے رہیں گے۔ اعمال اپنی مناسب شکل پہ متشکل ہو کر کتا یا بھیڑیا اس شکل میں بن کر اس کو ایذا پہنچائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ وہ گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے موت کی یاد دل میں بسا لی تو دنیا کی ساری مصیبتیں اس پر آسان ہو جائیں گی۔
ایک خاتون ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے بعد روح کیسے پکارتی ہے، میت کو سب سے زیادہ درد کب ہوتا ہے، مرنے کے بعد کا منظر کیسا ہوتا ہے۔ حضرت زید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جب غسل دینے والا اس کو نہلانے کے لیے آتا ہے، اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے، جسم سے لباس اتارتا ہے، سر سے امامہ جدا کرتا ہے، اس کی روح بے چین ہو کر فریاد کرتی ہے، جس کی آواز جن اس کے سوا سب سنتے ہیں، اور کہتی ہے کہ اے نہلانے والے، تجھے خدا کی قسم میرے کپڑے بہت نرمی سے اتارا، کیونکہ مالک الموت کے پنجے کی تکلیف سے مجھے ابھی آرام نہیں ملا۔ پھر جب اس کو تختے پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو روح چلاتی ہے، اے نہلانے والے، خدا کے واسطے میرے جسم کو قوت سے ہاتھ نہ لگا کہ وہ جان کنی کی سختی سے زخمی اور چور چور ہے۔ پھر جب نہلا کر اس کو کفن پہناتے ہیں یا پاؤں کی طرف سے باندھ دیتے ہیں تو روح کہتی ہے کہ اے غسل دینے والے، خدا کے لیے آپ میرے سر کی طرف سے میرے کفن میں گرا نہ لگانا، تاکہ میری بیوی بچے اور تمام رشتہ دار دنیا میں آخری بار میری صورت دیکھ لیں، کیونکہ آج میں یہاں سے جا رہا ہوں اور اب قیامت تک یہ میری صورت نہ دیکھ پائیں گے۔ پھر جب اس کا جنازہ تیار کر کے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے تو روح پکارتی ہے، اے جنازہ اٹھانے والوں، خدا کے واسطے مجھے اٹھانے میں جلدی نہ کرو، تاکہ میں اپنے بچوں اور عزیز و اقارب سے رخصت تو ہو لوں۔ اے جنازہ اٹھانے والوں، میں اپنی اولاد کو آج یتیم اور بیوی کو بیوہ چھوڑے جاتا ہوں، خدا کے لیے میرے بعد ان کو تکلیف نہ دینا، میں اپنا گھر اور مال و اسباب دوسروں کے لیے چھوڑے جاتا ہوں، اب یہاں کبھی بھی واپس نہ آؤں گا، قیامت تک کسی کی صورت نہ دیکھوں گا۔ پھر جب جنازہ اٹھا کر لے چلتے ہیں تو میت کہتی ہے کہ اے میرے بھائیوں، میں نے آج تک جو کچھ مال و اسباب جمع کیا تھا وہ صرف وارثوں کے لیے تھا، آج ان میں سے کوئی بھی میرے گناہوں کا ذرا سا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا، ہر چیز کا حساب مجھ سے لیا جائے گا اور میرے وارث میری جائیداد کھائیں گے اور اڑائیں گے۔ پھر جب نماز جنازے کے بعد دفن سے پہلے کچھ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں تو میت کہتی ہے کہ اے میرے بھائیوں، خدا کے واسطے ابھی سے یہ ظلم نہ کرو، مرنے والا تم سے مانوس تھا اور تم دفن سے پہلے لوٹے جاتے ہو۔ پھر جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو میت کہتی ہے کہ اے میرے وارثوں، آج تک میں نے جو کچھ بھی مال جمع کیا تھا وہ سب تمہارے لیے چھوڑا، خدا کے لیے تم مجھ کو دعائے خیر اور فاتحہ سے بھلا نہ دینا۔ علماء فرماتے ہیں کہ آخرت کی منزل میں سے قبر پہلی منزل ہے، اگر اس منزل میں نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں بہت آسان ہو جائیں گی، اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوا تو آگے چل کر اس سے زیادہ سختی ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ مردہ قبر میں ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے فریاد کرتا ہو۔ مردہ ہر وقت اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اولاد اور دوست وغیرہ سے دعائے خیر اور فاتحہ کا منتظر رہتے ہیں۔ جب اس کے پسماندگان کی طرف سے کوئی تحفہ ثواب پہنچتا ہے تو اس کے لیے تمام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے محبوب اور مرغوب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کی دعائے خیر کے ثواب کو قبرستان والوں پر پہاڑوں کے برابر داخل فرماتا ہے۔ ہمارے لیے ان قبروں میں عبرت ہے تاکہ مالدار، فقیر، طاقتور اور کمزور دنیا میں لوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں، مال جمع کرنے یا پیسہ اکٹھا کرنے یا جائیدادیں بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ کاش ایک نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے، کاش ہمیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی فرصت دے دی جائے، لیکن اب ناممکن ہے۔ اب اعمال نامے لپیٹ دیے گئے، روح جسم سے نکال لی گئی، زندگی کی مہلت ختم ہے، اب ہر میت اپنے عمل کے مرہون منت ہو کر قبر میں پڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا ایک گروہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کی رب تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگ رہے تھے، اور تمام صحابہ کرام کی آنکھوں سے اشک رواں تھے کہ جیسے قبر ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ تبھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ہم سے دریافت فرمایا کہ تم سب کیوں روتے ہو؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی سیڑھی قبر ہے، جو اس سے سرخرو ہو جاتا ہے آگے اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسے کلمات جانتا ہوں جو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے سکھائے تھے کہ جو شخص 100 بار ان کلمات کو کہے، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین،
اس پر قبر اور جہنم کا عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ قبر اس کے لیے راحت ہوگی اور جہنم کے تمام دروازوں پر تالا لگا دیا جائے گا اور جنت کی 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ فرمایا کہ یہ اسم اعظم ہے۔ جس مرد و عورت نے ان کلمات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور بخشش کی دعا مانگی، وہ یہ سمجھے اس نے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے۔ رب تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں فرمائے گا، جو مانگے گا عطا کیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔